الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں یہ بھی بڑے مزیدار ہیں، پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے ان الفاظ۔ نبی صلی اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمات ایسے ہیں حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان کو بہت زیادہ محبوب۔ آپ کو پتہ ہے فعیل بمعنی مفعول کثرت سے آتا ہے عربی میں، تو یہاں حبیب بمعنی کیا ہے؟ محبوب، اللہ کو بہت محبوب ہے۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں قیامت کے دن بہت بھاری ہے۔ دیکھو کسی عمل کو کرنے کے لیے موٹیویشن چاہیے نا، ہمیں کوئی عمل ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کہیں سے موٹیویشن ملتی ہے تو ہم اس عمل کو کر لیتے ہیں۔ تو موٹیویشن کے لیے تین چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ کو اس عمل کے کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص آپ کو آپ کے کہتا ہے کہ یہ عمل کر لو، اس سے تمہارا محبوب خوش ہو جائے گا، تو ایک دم ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ ہم یہ عمل آپ لوگ کر لیں، کوئی چاہے مشکل عمل ہی کیوں نہ ہو، لیکن بھائی جس سے ہمیں محبت ہے یہ عمل کرنے سے ہمارا محبوب خوش ہو جائے گا، اس سے بڑا حوصلہ ملتا ہے۔ محبوب کو جو کام محبوب ہو اس کو کرنے کا دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ چاہتا ہے۔ بعض دفعہ اس سے انسان کو موٹیویشن ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، بھائی یہ تمہارے محبوب کو اس سے محبت تو نہیں ہے لیکن اس کے کرنے سے تمہیں فائدے بہت حاصل ہوں گے۔ آپ کوئی کام کرتے ہیں جس پہ آپ کو پیسے بہت مل رہے ہوں، بڑی مشکل جابس آتی ہیں لیکن لوگ اس لیے کر لیتے ہیں کہ اس میں تنخواہ بہت زیادہ ہے، پیسے بہت زیادہ ملیں گے، مشکل جابس بھی کر لیتے ہیں لوگ، اس سے بھی انسان کو موٹیویشن ملتی ہے۔ اور رکاوٹ کیا چیز ہوتی ہے کہ وہ عمل مشکل بہت ہے، تو یہ رکاوٹ بھی اگر دور کر دی جائے تو پھر اس عمل سے کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ یقیناً نہیں بنتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو عمل ایسے ہیں کہ ہمارا محبوب اللہ ہے، تو یہ دو کلمات اللہ کو بہت محبوب ہیں، تو مسلمان کے لیے اس کلمے کو زبان سے بار بار دہرانے کے لیے اتنی ترغیب کافی ہے کہ ہمارے محبوب اللہ ہے، اس اللہ کو یہ کلمات بہت زیادہ محبوب ہیں، یہ کافی ہے۔ بہت سے علماء اکابر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کسی عمل کو صرف اس لیے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا، حالانکہ اس میں کوئی الگ سے ثواب نہیں تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح حدیث، کدو بنا ہوا تھا، کدو کا سالن، انس بن مالک برتن بار بار گھما گھما کے نا اس میں کدو تلاش کر رہے تھے سالن میں۔ ایسا ہوتا ہے نا آج کل سالن میں جیسے بوٹیاں تلاش کی جاتی ہیں، تو حضرت انس بن مالک کیا تلاش کر رہے تھے؟ کدو۔ پھر فرمایا کہ مجھے اس سے اس لیے محبت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو سے، لوکی سے محبت تھی، تو صرف اس لیے وہ لوکی تلاش کر رہے ہیں سالن میں کہ میرے نبی کو، میرے محبوب کو اس سے محبت۔ تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے عام طور پر اس کی محبوب چیزوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ کلمہ لے کر آئے حبیبتان الی الرحمن، بھائی یہ سبحان اللہ وبحمدہ دو کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، تو بس اتنا ہی کافی ہے مسلمان کے لیے کہ ان کلمات کا کثرت سے اپنی زبان سے ورد کیا کرے۔ میں طلبہ سے ہٹ کر تھوڑا سا عوام سے بھی تھوڑا سا خطاب کر رہا ہوں نا۔ آپ کو پتہ ہے آج لوگ جن چڑیل بھوت بھگانے کے لیے پتہ نہیں کتنے لاکھ دفعہ وظیفے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، کسی نے بتا دیا یہ کلمہ پڑھو، روزگار نہیں مل رہا، کسی نے بتا دیا یہ والا کلمہ پڑھو، سر پہ بال نہیں اگ رہے، کسی نے بتایا بھائی یہ وظیفہ پڑھ کے دم کرو، ہے بھائی۔ لیکن مسلمان کے لیے کسی کلمے کو زبان سے دہرانے کے لیے، کسی کلمے سے محبت کے لیے ان تکلفات کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کافی ہے کہ یہ کلمات کس کو محبوب ہیں؟ اللہ، بس اس لیے سے پڑھے ہوئے۔ آج ذکر کرنے والے بہت لوگ ہیں لیکن صرف اس لیے کہ اللہ خوش ہوتا ہے، تو ایسے لوگ مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ چل رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، تو اپنی ویلیو اگر اللہ کی نظر میں بڑھانا چاہتے ہیں
تو صبح و شام ذکر صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں کہ اللہ تجھے یہ کلمہ محبوب ہے، لہذا میں اپنی زبان سے اس کلمے کا ورد کروں گا۔ دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خفیفتان علی اللسان، بعض دفعہ آپ کو پتہ ہے اس پہ مجھے اجر بھی زیادہ ملے گا، اللہ خوش بھی ہوگا، لیکن کام مشکل بہت ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا بہت اجر، اللہ بہت زیادہ خوش بھی ہوتا ہے، لیکن کام آسان کام ہے، بہت مشکل۔ تو روزہ رکھنا بہت زیادہ اجر، اللہ روزے سے خوش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے اور اس کا اجر میں خود دوں گا، کسی کے ذمے نہیں لگاؤں گا کہ فرشتوں کو بھائی جا کے اس روزے کا اجر دے دو۔ اتنا پسند ہے اللہ کو روزہ، لیکن آسان کام آپ لوگ کو تو مجھے لگ رہا ہے بالکل بھی اردو نہیں آتی، لیکن آسان کام نہیں ہے، اس لیے بہت کم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ بھائی ثواب بہت زیادہ ہے، اللہ خوش بھی بہت ہوتا ہے، لیکن صبح کا پراٹھا بھی چھوڑنا پڑے گا، دوپہر کی چائے بھی چھوڑنی پڑے گی، شام کے سموسے بھی چھوڑنے پڑیں گے، بہت ساری ٹینشن ہے، ثواب بھی بہت، اللہ بھی خوش، لیکن آسان کام اٹ از ناٹ ایزی فار اس ٹو ڈو دس۔ کچھ یاد کیے ہوئے ہم نے بھی پرانے اسٹرکچر، اب اس میں کچھ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اٹ از ٹو ڈیفیکلٹ فار اس ٹو پرفارم روزہ۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اجر بھی بہت زیادہ، اچھا نماز اللہ کو سب سے زیادہ محبوب، لیکن اللہ نے خود فرما دیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بہت مشکل ہے سوائے ان لوگوں پر جو اللہ کا خوف ہے دل کے دلوں میں، لیکن نارملی نماز پابندی سے پڑھنا آسان کام نہیں ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کے لیے فرمایا خفیفتان علی اللسان، کیونکہ یہ کلمات زبان سے ادا کیے جاتے ہیں اور زبان پر بہت ہلکے ہیں، اس لیے بہت زیادہ اللہ کو محبت اور ان کی ادائیگی زبان کے لیے بہت آسان۔ فرمایا ثقیلتان فی المیزان، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ جب زبان پر اتنے ہلکے ہیں، اتنی آسانی کے ساتھ ہم زبان سے یہ دو کلمے ادا کر سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اتنا ہی ہلکا ویٹ ہو ان کا ترازو میں، قیامت کے دن وزن لا کے رکھا جائے تو کوئی اس کی ویلیو ہی نہ ہو، ویٹ ہی نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، جب ترازو قیامت کے دن اعمال کا لگے گا تو ان میں یہ کلمات بہت زیادہ وزنی ہوں گے، بہت نیچے جھکا دیں گے۔ تو یہ دو کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ اگر قرآن و سنت میں غور کریں گے، قرآن میں یا احادیث میں، تو سبحان اللہ اور الحمدللہ ان کلمات کی فضیلت سب سے زیادہ ملے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو تعریف کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک اس پر جو غلط الزامات لگے ہیں ان الزامات کو اس سے بری کر دینا، یہ بھی کسی کی تعریف کا طریقہ ہوتا ہے۔ کسی نے کسی پہ الزام لگا دیا یہ کرپٹ ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں بھائی یہ کرپٹ نہیں ہے، یہ چور نہیں ہے، یہ بد کردار نہیں ہے، یہ بھی تعریف کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اور ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف اچھی صفات کی نسبت کی جائے، یہ با کردار ہے، یہ سچا ہے، یہ طاقتور ہے۔ تو الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف تمام اچھی صفات کی نسبت کی جائے، اور سبحان اللہ یہ تنزیہ ہے، تمام بری صفات سے اللہ کو پاک قرار دیا جائے۔ اس لیے ان دو کلمات کی شریعت میں سب سے زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ اس میں آپ نے اللہ کی ایک جامع تعریف کر دی، اللہ کی طرف جو عیب منسوب ہیں۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، جب آپ نے سبحان اللہ کہا اس کا مطلب اللہ اولاد کی عیب سے پاک۔ مشرکین نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جب آپ نے سبحان اللہ کہا تو اللہ کی طرف اس عیب کو آپ نے اولاد کے عیب سے اللہ پاک ہے۔ کسی نے کہا مریم اللہ کی زوجہ ہیں، تو سبحان اللہ میں آپ نے اللہ کو اس عیب سے پاک قرار دیا۔ اللہ تجھ میں یہ عیب نہیں، انسانوں میں تو یہ کمال ہے کسی کی بیوی ہونا، بیٹا ہونا، تبھی میں صاحب کمال ہوں آپ کی راہ، اس لحاظ سے ایسا کمال ہے کہ کمال ہو گیا عمل۔ اور تو میرے پاس میں تو قیامت کے دن ایک ہی عمل پیش کروں گا، ایک ہی عمل ہے میرے پاس، ہے اللہ 18 بچے ہیں اور 4 گھر ہیں،
اب خواتین آئی ہوئی ہیں تو میں نہیں زیادہ پریشان کرنا چاہتا، حدیث کو میں مکمل کر لوں جلدی سے. تو لیکن اللہ کے لیے بیوی کا ہونا اور اولاد کا ہونا عیب. آیت الکرسی پوری اسی تنزیہ ہے. لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. یہودی یہ کہا کرتے تھے اللہ نے 6 دنوں میں آسمان کو بنایا پھر تھک گیا، ایک دن اللہ نے آرام کیا. اللہ نے فرمایا لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. ولا یؤودہ حفظہما، آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے، وہ تھکتا نہیں ہے. وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اور ان کو بنا کے اللہ تھکا نہیں. اس لیے اللہ نے جو ایک دن رکھا وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تھک گئے تھے. ہم تو 6 دن کام کرتے ہیں نا، پھر ایک دن آرام. ویسے ہمارے پاکستان میں تو 6 دن بھی کام نہیں ہوتا لیکن ایک دن آرام ہوتا ہے. جو حکومتی لوگ ہیں نا وہ 6 دن بھی آرام کرتے ہیں اور پھر ایک دن اس آرام کی وجہ سے تھکاوٹ ہوتی ہے اس میں وہ کیا کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں. بہت تھک گئے 6 دن آرام کر کے. تو سبحان اللہ میں ہر قسم کے عیبوں سے اللہ کو پاک کر دینا. تمام عیبوں سے اللہ کیا ہے، پاک. لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی بھی نہیں. اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں تنزیہ، منزہ ہے وہ ہر عیب سے. اور الحمدللہ کسی کی تعریف کامل نہیں ہوتی صرف اس کی طرف عیبوں کو دور کرنے سے. تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ آپ طالب علم میں آپ کو پتا ہے الحمدللہ میں کتنے قول ہیں الف لام میں، جنس کا ہے. جنس حمد، ہر فرد حمد. خاص واسطے جب ترجمہ کرتے ہیں نا طلبہ، بالکل لفظی ترجمہ، تو الحمدللہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ جنس حمد، ہر فرد حمد، خاص واسطے ثابت ہے اللہ کے. ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ حمد کی جو جنس ہے وہ بھی اللہ کے لیے، اور تعریف کے جتنے افراد ہیں الف لام اگر استغراق کا ہو، یعنی دنیا میں کسی کی کسی بھی وجہ سے تعریف اگر ہوتی ہے تو وہ تمام وجوہات اللہ میں علی وجہ الکمال پائی جاتی ہے. اگر ہم کہتے ہیں فلاں کی تعریف کرتے ہیں، فلاں جمال ہے، خوبصورتی ہے، تو سب سے زیادہ جمال کس میں ہے؟ اللہ میں. اتنا جمال کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا براہ راست کلام سنا. بھائی میں زیادہ لمبی تو نہیں، میں نے تفصیل شروع کر دی کوئی، ایسا نہ ہو آپ کا پروگرام کا کوئی سیٹ اپ ہی ہوئے تو ممبر پہ اٹھا دے تو پولیس بلوانی پڑتی ہے اٹھانے کے لیے. تو میں بس جلدی سے سمیٹ رہا ہوں. مزہ آ رہا ہے اصل میں مجھے یہ جمال اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے میں نا. تو جمال اللہ تعالیٰ کا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جنہوں نے اللہ سے اس زندگی میں دیدار کی خواہش کی ہے. کسی اور پیغمبر نے اللہ سے اس زندگی میں دیدار کی خواہش نہیں کی، یعنی یہاں دنیا میں. آخرت میں تو ہوگا. واحد موسیٰ علیہ السلام ہے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی کیوں؟ کیا اکیلے موسیٰ کو اللہ سے محبت تھی؟ جو اللہ سے کہہ رہے ہیں ربی ارینی کیف تحیی الموتی، اے اللہ تو مجھے اپنا جلوہ دکھا. ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اپنا جلوہ دکھا میں تجھے دیکھوں گا. یہ خواہش نہ آدم علیہ السلام نے کی، نہ ابراہیم علیہ السلام نے، نہ نوح علیہ السلام نے، نہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی پیغمبر نے نہیں. اکیلے کس نے کی ہے یہ خواہش؟ موسیٰ علیہ السلام نے. بھائی سوال پیدا ہوتا ہے کیا باقیوں کو محبت نہیں تھی؟ نہیں بھائی، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے اللہ سے اللہ کے دیدار کی خواہش ظاہر کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے براہ راست ہم کلام ہوا کرتے تھے، اللہ کا کلام براہ راست سنا کرتے تھے، بیچ میں فرشتے کا واسطہ نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے کسی کا کلام سن کے اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، ایک بھڑکتی آگ محبت کی. اگر کلام خوبصورت ہو، فون آیا آپ کے پاس، ہیلو کی آواز آئی، مختلف طریقوں کی ہیلو کی آوازیں آتی ہیں، آپ نے بولا السلام علیکم، وہاں سے جواب آیا وعلیکم السلام. بعض جواب ایسے رپلائی ہوتا ہے آپ کہتے ہو ابھی لینڈ کاٹ بات ہی نہیں کرو. بعض دفعہ ایسی آواز آتی ہے وعلیکم السلام کی، انسان کہتا ہے بس اب فون کو رکھنا ہی نہیں. انسان کی فطرت ہے وہ اچھی آواز کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جس کی آواز میں خوبصورتی ہو اس کے دیدار کی طرف بھی مائل ہوتا ہے. پھر وہ آواز سے محبت بڑھتی ہے، عشق بڑھتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب براہ راست اللہ کا کلام سنانا، اس کی چاشنی اتنی زیادہ محسوس کی، اس کی لذت اتنی زیادہ محسوس کی کہ بےتاب ہو گئے کہ میں اللہ تیرا دیدار کیے بغیر اب چین سے نہیں بیٹھ سکتا. اور اللہ تعالیٰ بھی حضرت موسیٰ کو یہ کہہ سکتے تھے کہ لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا. یہ اللہ نے کہہ دیا،
اس کہنے کے بعد حضرت موسیٰ کے لیے مزید کسی دلیل کی ضرورت تھی؟ بولو بھائی، جب اللہ نے کہہ دیا، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا لا ترانی کہ تو نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، اٹ isn't possible for you to watch me or to see me. اب آپ انگلش میں کون سا صحیح لگے گا وہ آپ خود لگا لیجیے گا۔ اے موسیٰ یہ امپاسبل ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے دیکھو۔ لیکن حضرت موسیٰ کی تڑپ کتنی زیادہ تھی، پیغمبر کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ اللہ نے کہہ دیا یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ موسیٰ کی یہ تڑپ ختم نہیں ہوگی۔ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اللہ نے عمل کر کے دکھایا کہ اس پہاڑ پر اپنی تھوڑی سی تجلی ڈالوں گا۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ ٹک گیا اپنی جگہ پہاڑ، فَسَوْفَ تَرَانِي، تم میں بھی ہو سکتا ہے آپ بھی دیکھ لو۔ لیکن وہ پہاڑ پر ذرا سی تجلی ہوئی ہے اور پہاڑ ریزہ ریزہ۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا جمال، جب اللہ کے کلام میں اتنی لذت تھی تو حضرت موسیٰ نے سوچا اس اللہ کا جمال کیسا ہوگا۔ تو تعریف کی ایک چیز جمال ہے، ہم کہتے ہیں نا فلاں بڑا ہینڈسم، فلاں بڑا خوبصورت، فلاں میں جمال، تو جمال اللہ کا سب سے زیادہ۔ حمد کا ایک فرد جمال، حمد کا ایک فرد ہے طاقت اور قوت۔ کمزور کہنا کسی کو یہ تعریف ہے یا طاقتور کہنا؟ کہتے ہیں فلاں اتنا اچھا آدمی ہے کہ چلا ہی نہیں جاتا اس سے، کبھی سنا آپ نے؟ پاور اور طاقت کا ہونا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض خلق السبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ نے 7 آسمان بنائے اور زمینیں، لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ کچھ نہیں تھا اس نے اتنے بڑے آسمان اور زمینوں کو پیدا کر دیا۔ کنجوس ہونا تعریف کی چیز ہے یا سخی اور جواد ہونا ہے؟ بھائی یہودیوں نے اللہ کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ ید اللہ، سارے یہودیوں نے نہیں کہا تھا، چند نے کہا تھا۔ ایسا نہ ہو آپ یہاں کسی یہودی کو پکڑے بولے تم نے بھی بولا تھا، تم نے بھی بولا تھا۔ تو انہوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ کیا ہیں؟ بند ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے۔ اللہ کو اتنا غضب آیا۔ اگر اللہ تعالیٰ معاذ اللہ نقل کفر کنجوس ہوتے، بخیل ہوتے تو غضب نہیں آتا۔ کنجوس آدمی کو جب آپ بولے نا تو پیسہ نہیں خرچ کرتا، کہتا ہے شکریہ آپ نے میری تعریف کی، تھینک یو۔ لیکن سخی آدمی کو اس سے بہت غصہ آتا ہے کہ مجھے کنجوس کیوں کہہ دیا۔ تو اللہ کو جب موسیٰ علیہ یہودیوں نے یہ تانا دیا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ایسے ترسا ترسا کے تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے، اللہ کو اتنا غصہ آیا، فرمایا غلت ایدیہم، جس نے مجھے کہا میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بل یداہ مبسوطتان، میرے ہاتھ کھلے ہوئے نہیں بلکہ دونوں ہاتھ ایسے کر کے کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، پرسا رہا ہوں اپنے بندوں پر۔ تو تعریف کی چیز ہے سخاوت، یہ بھی کس میں ہے؟ اللہ میں۔ تو الحمدللہ کا مطلب کیا ہوا؟ تعریف کی جتنی قسمیں ہیں سب کی سب کس میں پائی جاتی ہیں؟ اللہ میں۔ اور جتنے عیب ہیں سبحان اللہ، اللہ ہر تمام عیبوں سے پاک ہے۔ تو اس لیے اللہ کو یہ کلمات بہت زیادہ محبوب ہیں، کسی بھی شکل میں پڑھے جائیں۔ تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو کسی بھی شکل میں جب اللہ کی تسبیح اور تحمید کریں گے تو یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق دے، اور جن طلبہ کا جو بیچ ماشاءاللہ فارغ ہوا ہے، ان کی آج درس حدیث بھی مکمل ہو گیا، اور الحمدللہ ایک نصاب چلا آ رہا ہے صدیوں سے۔ اچھا میں تھوڑا سا اس نصاب کا تعارف کروا دوں جو عام لوگ سن رہے ہوتے ہیں، کہ یہ میں جب مدرسے میں نہیں پڑھتا تھا تو میرا خیال یہ تھا کہ یہ پتہ نہیں علماء جو ہوتے ہیں یہ صرف فضائل اعمال پڑھ کے عالم بنتے ہیں یا بہشتی زیور پڑھ کے عالم بنتے ہیں یا کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا تھا۔ جب میں آیا ہوں تو مجھے پتا چلا بھائی یہ تو بڑا جاندار شاندار نصاب ہے۔ ہم کہتے ہیں نا جو بہت سارے یوٹیوب پہ اسکالرز آ رہے ہیں، لوگ ان سے مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا یہ باقاعدہ عالم بنے کسی مدرسے میں؟ وہ کہتے ہیں عالم بننا کوئی ضروری نہیں ہے، بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ علماء کو جو پڑھایا جاتا ہے، تھوڑا سا میں تعارف کروا دوں کہ علماء جو بننے کے لیے نصاب ہے نا، چند چیزیں ایسی ہیں جو بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ہمارا پورا اسلام وہ عربی میں ہے، وہ انگلش یا اردو میں نہیں ہے۔ قرآن، حدیث، پھر آگے جو صحابہ کے اقوال ملتے ہیں اس کی تشریح میں، ائمہ کے اقوال، وہ سب عربی زبان میں۔ تو اس لیے ہمارے دینی مدرسوں میں سب سے پہلے عربی سکھائی جاتی ہے، عربی گرامر میں عبور حاصل کیا جاتا ہے۔ اس عربی کے سیکھے بغیر آپ مذہبی اسکالر نہیں بنتے۔ آج بڑے بڑے مشہور یوٹیوبر جو جن کے بہت فین فالوئنگ ہے،
بڑے بڑے اسکالر مشہور ہیں، عالم نہیں ہیں اور ان کو عربی زبان بھی نہیں آتی. تو جب آپ کو عربی نہیں آتی، آپ نبی کی بات کو نبی کی زبان میں نہیں سمجھ سکتے، تو اس میں ترجمے میں غلطیاں کر کے کوئی آپ کو گمراہ کر سکتا ہے. تو گمراہ ہوتے ہیں. ضلوا واضلوا، بخاری کی حدیث ہے نا، اللہ علماء کو اٹھا لے گا تو لوگ ایسے لوگوں کو رہبر بنائیں گے جن کے پاس علم نہیں ہوگا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے نبی کی حدیث کے مطابق اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. دوسری چیز جو ہمارے دینی مدارس میں سکھائی جاتی ہے، یہ جو درس نظامی ہے، یہ کیا ہے یہ میں بتا رہا ہوں آپ. دوسرا جو اس کا حصہ ہے وہ ہے عربی ادب، یعنی عربی زبان کے دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک عربی گرامر ہے، ایک عربی ادب ہے. تو عربی ادب میں مہارت حاصل کرائی جاتی ہے تاکہ قرآن کو پراپر وے میں، جب تک عربی ادب نہیں آئے گا تو آپ کیسے سمجھیں گے. اس میں اس دور کی شاعری بھی پڑھائی جاتی ہے اور جو عربی ادب کی قدیم کتابیں. تیسری چیز جو ہمارے دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے قرآن کے بعد ہے حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. اس میں صحاح ستہ ہے، فضائل کی کتابیں بھی ہیں، مسائل کی کتابیں بھی ہیں. فضائل کی کتابوں میں ریاض الصالحین بچوں کو شروع میں پڑھا دی جاتی ہے، مستند کتاب ہے وہ. اور پھر مسائل کی کتابوں میں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن ترمذی، سنن ابی داؤد جو حدیث کی مشہور 6 کتابیں، سنن ابن ماجہ، اور اس کے علاوہ بھی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. شرح معانی الآثار ہے امام طحاوی کی، اور معارف السنن ہے، مشکات ہے، یہ بھی کتابیں، بہت ساری حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. پھر ان کی پوری تشریح ہوتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں بس یہ حدیث ایسی کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان احادیثوں سے فقہا نے کیا کیا استدلال کیے، کون سی حدیث کس مسئلے کی دلیل ہے، اس کے مخالفت میں کیا دلیل ہے، بہت لمبا چوڑا چیپٹر ہے. تیسری چیز جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے نا احادیث کے بعد دوسری ہے، تیسری. پہلی تو میں نے بتایا عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے، پھر احادیث، طرح قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے عربی بھی. آپ لوگ جو عوام لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ تو اردو ترجمے پڑھتے ہیں. ہمارے طلبہ جو پڑھتے ہیں وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ وہ عربی میں ہی سمجھتے ہیں. اس سے ان میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. میں نے جب تفسیر پڑھنا شروع کی تو عامہ پارا، اس میں ہمارے استاذ اس کو گرامر کے لحاظ سے حل کرتے تھے کہ یہ ترجمہ کیسے ہو رہا ہے. تو ہم نے بہت پریکٹس کی ہے اس میں، اور وہ لیکچر میرے اپلوڈ بھی ہوئے میری یوٹیوب پہ. تو ایسا نہیں ہوتا کہ اب آپ ان نئے نئے اسکالرز جو آ رہے ہیں ان سے آپ ایک تھوڑی سی گرامر کے لحاظ سے. ہمارے ایک دفعہ استاذ نے پوچھا ولو مدبرین کا کیا مطلب ہے. میں نے کہا کہ ولو مدبرین کا مطلب، یہ جو قرآن کہتا ہے نا، ان کو جب آیتیں سنائی جاتی ہیں ولو مدبرین، بھائی اس کا مطلب ہے بھاگ جاتے ہیں. استاذ نے میرے سے پوچھا کہ ولو کا معنی ہی پیٹ پھیرنا ہے اور مدبر کا معنی بھی پیٹ پھیرنا، تو یہ تو قرآن میں کیا عیب ہو گیا نا کہ ولو یہ پیٹ پھیرتے ہیں، مدبرین پیٹ پھیرتے ہیں. تو کیا ہے بھائی یہ؟ جب تک آپ پراپر وے میں نہیں پڑھیں گے، اس کو کہتے ہیں حال مؤکد. اسے کیا کہتے ہیں؟ ادبار جو ہے نا، مدبر یہ حال ہے، ولو کی حالت، کنڈیشن بیان کر رہا ہے صرف تاکید کے لیے. اور ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. اسرا کا معنی ہوتا ہے رات کو چلانا ہے بھائی. اللہ کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو اس نے چلایا مسجد حرام سے مسجد اقصی جب معراج ہوئی. تو سوال پیدا ہوتا ہے اسرا یسری، اسران کا معنی تو رات کو چلانا ہے، تو لیلن کا مطلب تو پھر کیا ہوا بھائی؟ لیلن آگے کیوں آ رہا ہے کہ رات کو چلایا؟ تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں، ان کو کچھ بھی نہیں پتا، کیسے ترجمہ کریں گے؟ اس کو کہتے ہیں صنعت تجرید، کہ لیلن میں اسرا میں جو رات کا معنی تھا، اسرا سے اس رات کے معنی کو خالی کر دیا اللہ نے. اللہ تعالیٰ نے اسرا میں جو رات کا معنی تھا نا، وہ رات نکال دی، خالی چلانے کے معنی میں رکھا، لیلن کو الگ سے لے آئے اللہ تعالیٰ. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے یہ کیوں کیا؟ یہ تو بلیغ کلام ہے نا. جب اسرا سے ہی بھی یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ اللہ رات کو چلا کے لے کے گئے ہیں، تو لیلن کو الگ سے بیان کرنا ایک زائد کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ایک اضافی کام ہو گیا. ایک طرف ہم کہتے ہیں قرآن بلاغت کی کتاب ہے، کوئی لفظ اس میں زیادہ نہیں ہے، دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں بھائی اسرا کا مطلب جب رات کو چلانا تھا تو اللہ نے اسرا میں رات کا لفظ نکال کے الگ سے کیوں استعمال کیا؟ یہ بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ لیلن میں تنوین تقلیل کے لیے ہے. اگر یہ لیلن الگ سے نہ لایا جاتا تو یہ نہیں پتا چلتا رات کے تھوڑے حصے میں اللہ نے یہ کام کیا ہے. ہم سمجھتے پوری رات یہ ہوتا رہا ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. اسرا بعبدہ لیلن، اللہ نے لیلن کو تنوین لا کے الگ سے ذکر کر دیا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا. یہ بلاغت ہے اس میں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے طلبہ پراپر وے میں قرآن پڑھتے ہیں، اور آج جو اسکالرز آ رہے ہیں ان کو ان میں سے کسی ایک نقطے کا بھی علم نہیں ہوتا.
बस उधर से तर्जमा, गूगल तर्जमे कॉपी पेस्ट चल रहा होता है और पब्लिक उनसे गुमराह होती है रेफरेंसेस को देख के। हदीस नंबर भी सही बता दिया, वो भी देख के बता दिया। अब नंबर तो हर आदमी पढ़ सकता है ना, इसलिए दीन हमेशा किससे सीखा जाएगा? उलमा से सीखा जाएगा। उलमा वरसतुल अंबिया। तो तीसरी चीज कुरान की तफसीर प्रॉपर वे में पढ़ी जाती है। चौथी चीज जो हमारे यहाँ पढ़ी जाती है मदारिस में, वो है उसूल फ़िक़्ह। मसाइल का इल्म जो है ना, कि कुरान और हदीस से कुछ उसूल हैं जिससे हमें पता चलता है, इन उसूलों को सामने रखकर कुरान से और हदीस से मसाइल निकाले जाएंगे। इसको उसूल फ़िक़्ह कहा जाता है। और पांचवी चीज़ है फ़िक़्ह, कि आज आप, इस्लाम नया तो नहीं आया ना कि आज के स्कॉलर से हम पूछें ये हलाल है ये हराम है। भाई 1400 साल से उलमा, सुलहा, सहाबा, ताबीईन इन आयतों का और इन हदीसों का क्या मतलब समझते रहे हैं, और उसकी उन्होंने क्या तफसील बयान की है, किस चीज़ के बारे में क्या हुक्म लगाया कि ये हलाल है, ये हराम है, ये मकरूह है, ये नाजायज़ है। ये पूरे प्रॉपर वे में जब आप ये तमाम चीज़ें पढ़ते हैं, और ये सारी सदियों से मुतवातिर चली आ रही हैं, ये मुरतब बाद में हुई हैं, लेकिन ये तरीक़ा सहाबा ताबीईन से चला आ रहा है। उसके बाद इंसान इस काबिल होता है कि उसको आलिम कहा जाए, उससे पहले उसको आलिम नहीं कहा जा सकता। तो मुबारकबाद देता हूँ मैं इन तमाम तलबा को। इनके नाम अगर मैं अनाउंस कर दूँ, आपका नाम माशाल्लाह, आप तो उस्ताद हैं, वाहिद आप हैं जिनकी इंग्लिश मुझे समझ में आ रही है। बाकी जितने हैं वो समझ नहीं आया क्या कह रहे हैं। आपकी इंग्लिश में समझ रहे थे क्या क्या, आपने लग रहा है इंग्लिश तजवीद से पढ़ी है, इसी कारी साहब से पढ़ी हुई। आपका नाम, पूरा नाम बताएं। इंग्लिश में कहेंगे टोटल नाम। इब्राहिम इब्ने महमूद, माशाल्लाह। इब्राहिम ओल्डोविच। अच्छा, तुम कन्वर्टेड हैं? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि वालिद साहब मुसलमान हुए। आप सलमान बकाली। आप इब्राहिम अज्जावी। वइन्ना मिन फिराक़िका या इब्राहिम लमहज़ूनून, सब आपको कह के जा रहे थे। क्यों? आप तो अभी जुदा नहीं हुए, सब मौजूद हैं। उर्दू मेरा ख्याल नहीं समझते आप। चले, अब्दुर्रहमान राहत, मोहम्मद अब्दुल हक, मकीन चौधरी। आप हमारे लोकल आदमी लग रहे हैं, नाम आया चौधरी, सुना लग रहा है। आप ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैन आबिद, माशाल्लाह। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत मुबारक हो। आज अल्लाह ताला ने आपको आलिम बनाया, अल्लाह ताला ने अंबिया के वरसा की फहरिस्त में आपको शामिल किया, और आपके जितने भी उस्ताद हैं, असातिज़ा हैं, दिल से दुआ है कि आप लोग अपने असातिज़ा के लिए, टीचरों के लिए सदक़ा जारिया बने। ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। और हमें यहाँ इतना बड़ा खूबसूरत मदरसा देख के बहुत खुशी महसूस हो रही है। रिहायशी तलबा हैं यहाँ पे, 100 से ज़्यादा तलबा हैं यहाँ पे, तो हदीस पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। जिन लोगों ने भी ये मदरसा बनाया, जो यहाँ की इंतज़ामिया है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे उन्होंने ये सआदत बख्शी। अल्लाह ताला खुशियाँ दे, बरकतें दे। और आप सब से देखो, जो उलमा यहाँ फारिग हुए हैं, हमने अपने बड़ों से एक बात सीखी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहनु माशरुल अंबिया ला नुरिसु दिरहमन वला दीनारा, कि अंबिया की विरासत दिरहम और दीनार दौलत नहीं होती, अंबिया की विरासत इल्म होती है। तो अगर आप अंबिया के वारिस बनना चाहते हैं तो सारी ज़िंदगी इल्म को आप तवज्जो दें, और अल्लाह से एक दुआ बहुत कसरत से मांगा करें। मैं जब भी दुआ मांगता हूँ तो मुझे नहीं याद कि मैंने कभी इस दुआ का नागा किया हो, क्योंकि हमारे बड़ों की बहुत नसीहत थी कि ए अल्लाह, इखलास के साथ, आफियत के साथ, क़ुव्वत और हिम्मत के साथ हमसे दीन की बहुत ज़्यादा खिदमत करें। अल्लाह ताला चाहते हैं हम परेशान रहें या खुश रहें? बोलो, ये जो अल्लाह ने कहा ना कि हम तुम्हें आजमाइशों में डालेंगे, लेकिन जो लोग सब्र करेंगे और कहेंगे हम अल्लाह के गुलाम हैं, तो ये अल्लाह ने हमें आयत क्यों बताई है? ताकि हमारे दिल में गम को बर्दाश्त करना आसान हो जाए, हम गमगीन ना हो, क्योंकि गम तो आएंगे। ये हो नहीं सकता कि दुनिया में परेशानियां ना आए, ये नामुमकिन है। ये हर शख्स को आती हैं। आप समझते हो बड़े लोगों को नहीं आती? बड़े लोगों की परेशानियां बड़े लेवल की होती हैं, बहुत ऊंचे लेवल की होती हैं। तो परेशानी तो हर शख्स को आएगी। अल्लाह चाहते हैं कि इनमें बर्दाश्त की आदत हो जाए, ये खुश रहना सीखें। तो इसी वजह से दुनिया में सबसे बड़ा इनाम क्या है? खुशी है या नहीं है? पैसा इंसान क्यों हासिल करता है? खुश रहने के लिए। सेहत क्यों चाहता है? खुश रहने के लिए। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब,
اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اب پتہ ہے لوگ وظیفے پڑھتے ہیں پیسہ حاصل کرنے کے لیے, وظیفوں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے وظیفوں سے پیسہ نہیں, وظیفوں سے کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. سکون کے لیے کوئی وظیفہ نہیں پڑھ رہا ہوتا. کمال کی بات ہے یا نہیں ہے؟ ابے بھائی صبح شام لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, مفتی صاحب پیسے ہی نہیں ہے, بے روزگاری ہے, بل اتنا آ گیا, دل چاہ رہا ہے وہ بل بکری کو کھلا دیں. ٹھیک ہے, تو آپ کوئی وظیفہ بتائیں, تنخواہ بڑھ جائے ہماری, پیسے بڑھ جائیں. تو میں بتا تو دیتا ہوں حسبی اللہ و نعم الوکیل یا رزاق کی پڑھ لینی چاہیے. لیکن قرآن جو وظیفے بتا رہا ہے پیسے بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ سکون کے لیے. کیا مطلب؟ غربت میں سکون مل جائے گا. آپ کو پیسے مل کے بھی سکون نہ ملے, اس سے بہتر وہ غریب نہیں ہے جو پیسے نہ مل کے اس کو سکون مل رہا ہو. وہ زیادہ اچھا نہیں ہے کیا؟ وہ تو زیادہ اچھا ہے بھائی. اس لیے اللہ فوکس دولت کو نہیں کر رہے, کس کو کر رہے ہیں فوکس؟ سکون کو فوکس کر رہے اللہ تعالیٰ. میں نے ایسے غریب دیکھے ہیں, ایسا دل ہنس رہا ہوتا ہے, مسکرا رہا ہوتا ہے مستیوں میں. اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, ہمارے گھر میں مزدور آتے تھے, والد صاحب حیات تھے, انہوں نے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, انہوں نے فرش بنوانا تھا. تو مزدور جو تھے نا صبح سے لگے ہوتے تھے اور گنگنا رہے ہوتے تھے. مزدوروں کے گانے بھی آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے کے ہوتے ہیں, گنگنا رہے ہوتے تھے اور وہ لگے ہوئے ہوتے تھے نا. شام کے وقت جب وہ پلستر کر رہے تھے فرش میں, تو میں تھا, میری عمر ہوگی 20-22 سال. میں نے کہا یار اس فرش میں نا آپ جو ہمارے صحن کا فرش بنا رہے ہو یہ تھوڑا سا چکنا فرش ہو, یعنی بالکل جیسے ہوتا ہے نا پلین, ایسا فرش ہو, ایسا بنانا. تو کہنے لگے, اب مستی میں ہے نا, شاید لاہور کے ہوں گے, اب ان کو کھیلنے کا موقع مل گیا مجھ سے. انہوں نے کہا یہ فرش آپ چاہتے ہو ذرا چکنا پلین فرش ہو تو اس میں سرسوں کا تیل ڈلے گا یا ناریل کا. بولا تو میں نے کہا یار میں لے آتا ہوں ناریل کا تیل ڈال دو اس میں بھائی, کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا کیا ہو جائے گا, پھسلن پیدا ہو جائے اس میں. کہہ رہے نہیں اس میں ناریل کا تیل ڈلے گا. اب میں جا رہا ہوں لینے کے لیے, وہ تو شکر ہے مجھے کسی نے روک دیا, کیا کر رہا ہے بھائی. تو وہ کھیل رہے تھے نا, شام کا وقت تھا. پھر دوبارہ اسی طرح کا کوئی مذاق, تو مجھے پھر میں نے کہا یار تم لوگ بڑے مستی میں ہو. کہتے ہیں یار یہ ہمارا فل مستی کا ٹائم ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے, ان کے الفاظ دیکھو, کہہ رہے ہم صبح سے تھکے ہوئے ہیں, مغرب کی اذان ہونے والی ہے, فرش کمپلیٹ کریں گے, گھر جائیں گے, تھکے ہوئے ہیں نا ٹھیک ٹھاک, دہاڑی ملے گی, گھر جائیں گے, نہائیں گے, دھوئیں گے, منجی پہ بیٹھیں گے, بیوی بچے ہمارا انتظار کر رہے ہیں, شدید بھوک میں کھائیں گے کھانا, اس کے بعد لمبے ہو کے سو جائیں گے. کل کا نہیں, دہاڑی آج کی ہے, کل کی نہیں ہے. ان کو صرف اسی پہ خوشی ہے, کام ملا ہوا ہے یار, کام ملا ہوا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کو خوشی اس بات کی ہے کہ ہمیں کیا ملا ہوا ہے, ٹھیک میں کام ملا ہوا ہے, مزدوری مل گئی, یہ بہت بڑی خوشی ہے ان کے لیے. اور انہی دنوں میں کروڑ پتی لوگوں کو ڈپریشن میں دیکھ رہا تھا. تو خوشی کا تعلق, حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک جملہ بڑا اچھا فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ اٹیک ہمیشہ بادشاہ پہ کرتا ہے, بادشاہ کبھی بھی بھنگیوں کو اور نیچے طبقے کو اپنا ہدف نہیں بنا. کبھی آپ نے کسی ملک کے بادشاہ کا خلاف, کسی بادشاہ کا بیان کسی جمعدار کے خلاف نہیں سنا ہوگا کہ جی سعودی عرب کا بادشاہ کہے کہ پاکستان میں وہ جو فلاں جگہ جو چپڑاسی ہے مجھے بالکل پسند نہیں ہے. وہ کبھی سنا آپ نے؟ بادشاہوں کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے امریکہ کے صدر کے خلاف بیان دے دے, وہ بڑے کسی اور کے خلاف بیان دے دے, اٹیک بھی کریں گے. اب کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا بادشاہ نے بیچارے کسی رکشا چلانے والے کو بم سے اڑوا دیا. بھائی اللہ یہ کہ وہ ایجنٹ ہو کسی کا, پھر وہ رکشے والا ہے نہیں, وہ ہے کوئی اور, وہ کوئی بڑی پھر چیز ہے, وہ روپ دھارا ہوا ہے اس میں. ورنہ اوریجنل کوئی ٹماٹر والا ہو تو کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی ملک کی فوج اس ٹماٹر والے پہ اٹیک کر رہی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ ہمیشہ قبضہ کس پہ کرتے ہیں؟ بادشاہوں پہ. فرمایا کہ دل جو ہے یہ پورے جسم کا بادشاہ ہے. دل کیا ہے؟ اللہ کو جب کوئی ناراض کرتا ہے, اللہ کا جب کوئی ذکر نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ اس سے پیسہ نہیں چھینتے, نہ اس سے گھر چھینتے ہیں, نہ اس سے اس کی جو ہے نا خواہشات چھینتے ہیں. اللہ ڈائریکٹ اٹیک کس پہ کرتے ہیں؟ دل پہ. دل اپنے قبضے میں لے کے پریشانی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر. اللہ دل, حدیث میں آتا ہے کہ جو دل ہے نا بین اصبعی الرحمن, اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے یہ دل, ایسا کنٹرول ہے اللہ کو. تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ دل کو لے کے اس میں کیا ڈال دی؟ بے سکونی بھر دی اس میں. چل بھائی سب کچھ ہے, خوشیوں کے سارے اسباب, 1000 گز کا بنگلہ, واش روم ایسا, غریب آدمی جائے بولا یار ایسا تو میرا بیڈ روم نہیں ہے جیسا ان کا واش روم ہے. ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے, بل کی کوئی ٹینشن نہیں, اتنا پیسہ, روڈیں صاف, سڑکیں صاف, کوئی ٹینشن نہیں. اور
آج کل کے جو سیکولر لبرل لوگ ہیں ان کو تو وہ والی ٹینشن ہے ہی نہیں جو ایک مولانا ٹائپ کے لوگوں کو ہوتی ہیں. سمجھ گئے ہوگے آپ بھائی؟ وہ جو ٹینشن جو جس کو ساری دنیا ٹینشن سمجھتی ہے یعنی شادی کو بیوی کو, تو وہ والی ٹینشن سے تو یہ کیا ہوتے ہیں بالکل آزاد ہے ہی. گرل فرینڈ والا سیٹ اپ چل رہا ہے ان لوگوں کو, اتنا کچھ, کوئی ٹینشن بظاہر نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, تو نے مجھے ناراض کیا نا, تو ان تمام تر وسائل کے باوجود تجھے ناکام کروں گا میں. کیونکہ اگر وسائل چھین لیتا نا اللہ تعالیٰ پھر تو بھائی ہر ایک کو ٹینشن ہو جاتی ہے. اللہ کہتا ہے ان ساری خوشیوں میں ان خوشیوں پہ اٹیک نہیں کروں گا. میں بادشاہ ہوں, بادشاہ حملہ کس پہ کرتے ہیں؟ بادشاہوں پہ. تیرے دل کو اپنے قبضے میں لے کے اس میں سے سکون نکال کے اس کی جگہ کیا ڈال دوں گا؟ بے سکون. جتنا گناہوں میں لذت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے گا نا, اچھا پھر ایسا شخص کیا کرتا ہے جب بے سکون ہوتا ہے تو پھر وہ سکون کے لیے شراب کباب کی طرف جاتا ہے, لڑکیوں کی طرف جائے گا, زنا کی طرف جائے گا, دوستیوں کی طرف جائے گا, فحش موویز کی طرف جائے گا. اللہ کہتے ہیں کہ اب جتنا ان چیزوں میں جائے گا نا وقتی خوشی ملے گی, وقتی راحت, لیکن بے سکونی کے جال میں پھنستا چلا جائے گا. شاعر نے کہا نا جتنا تڑپو گے جال کے اندر جال گھسے گا کھال کے اندر. پرندہ جال میں جب پھنس جائے تو ایک طریقہ تو ہو سکتا ہے آزاد ہونے کا کہ ہلے نہیں, اور جب مالک آئے جال کو ہٹائے تو اس وقت آنکھ بچا کے نکل جائے, شاید 1% چانس ہو. لیکن اگر وہ ہلنا شروع کر دے تو جال لپٹتا چلا جائے گا کہ نہیں چلا جائے گا؟ دیکھو مچھلی جب کانٹے پہ منہ مارتی ہے اس کے پاس اس وقت آپشن ہوتا ہے کہ ہل نہیں, بڑے آرام سے کسی طریقے سے واپس, شاید 1% چانس ہو, لیکن ہلے گی تو اوپر بیٹھا ہوا آدمی سمجھ جاتا ہے کہ شکار اس میں پھنس گیا ہے. ہلنے سے پتا چلتا ہے, زور لگانے سے, پھر وہ کھینچتا ہے. تو جتنا پیچھے زور لگائے گی کانٹا اتنا زیادہ اندر گھسے گا. تو نافرمان کیا کرتا ہے, وہ سکون کے لیے فحش فلموں کا سہارا لیتا ہے, وہ لڑکیوں کا سہارا لیتا ہے, وہ نشے کا سہارا لیتا ہے, شراب کباب کا سہارا لیتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے کہا تھا کہ تو شریعت پہ نہیں چلے گا, مجھے یاد نہیں کرے گا, بے سکونی میں جائے گا. تو کمبخت اس بے سکونی کے علاج میں اور زیادہ بے سکونی کے اسباب اختیار کر رہا ہے. اللہ دوبارہ اس کا دل ہاتھ میں لے کے جتنا پہلے بے سکونی ڈالی تھی نا وہ بے سکونی اور زیادہ ڈال دیتے ہیں اس میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ میاں نے کیا فرمایا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں کو سکون ملے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے, تبھی اللہ نے اپنی اطاعت پہ کیا رکھ دیا؟ سکون. اب ذکر جس پہ سکون ملتا ہے نا اس ذکر کی 2 قسمیں. کتنی قسمیں بھائی؟ 2. کچھ کام نہ کرنا یہ بھی ذکر ہے, ذکر کہتے ہیں یاد رکھنے کو, اور کچھ کام کرنا یہ بھی کیا ہے؟ ذکر. ذکر یاد, عربی میں ذکر کا مطلب کیا ہے؟ یاد. کہتے ہیں تذکرہ کیا ہے اس نے, یہ تذکرہ ذکر سے ہی نکلا ہے. کہتے ہیں نا فلاں آدمی آپ کا تذکرہ کر رہا تھا, آپ کا ذکر خیر کر رہا تھا, اس کا مطلب غیبت کر رہا تھا. آج کل مطلب یہی ہوتا ہے اس میں, کوئی کہنا آپ کو یاد کر رہا تھا اس مطلب برائی ہی کر رہا ہوگا. اچھائی آج کل مارکیٹ میں اچھائی بیان کرنے والے شارٹ ہیں مارکیٹ. تو ذکر کا مطلب کیا ہے بھائی؟ یاد رکھنا. تو اللہ کہتے ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں ان کے دلوں میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ سکون. اور اللہ نے کہا الا, خبردار. یہ اللہ کا لفظ تنبیہ کر رہا ہے کہ اس بارے میں دوسری رپورٹیں بھی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں اس کام سے سکون ملتا ہے, کچھ کہتے ہیں اس سے سکون. اللہ کہتے ہیں الا, خبردار, کسی کی باتوں میں آنے کی کوشش مت کرنا. یہ اللہ کا لفظ جو ہے نا یہ اس لیے لگا دیا, خبردار, یہ ساری فیک نیوز ہیں, یہ سب پروپیگنڈا ہے. دل میرے ہاتھ میں ہے تو سکون بھی کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ میں جو چاہوں اس میں ڈال دوں. سکون ایک ایسی چیز ہے اپنے اختیار سے کبھی آتی نہیں ہے. آپ خوش رہنے کی کوشش کرو تو تھوڑا سا کچھ اسباب اختیار کر لو گے, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. جن لوگوں نے خوش رہنے پر کتابیں لکھی ہے نا ان میں بہت سے خودکشی کر کے مرے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ کتابیں لکھ گئے کہ خوش ایسے رہتے ہیں. کتاب لکھ کے جب وہ چلی نہیں مارکیٹ میں تو اسی سے ڈپریشن میں چلے گئے. وہ یار یہ چل کیوں نہیں مارکیٹ میں, کیا خیال ہے بھائی, یہ بک کیوں نہیں رہی, اتنی محنت سے ہم نے لکھی, اسی سے کیا ہو گئی ان کو؟ ڈپریشن ہو گئی. خوشی پہ ورک شاپ کرنی تھی, پبلک ہی نہیں آئی, اسی سے ٹینشن میں چلے گئے. یار پبلک تو ہے ہی نہیں, سارے پیسے ضائع ہو گئے. تو وغیرہ وغیرہ بہت سارے مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ بھائی, سب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. تو اللہ میاں نے کہا کہ یہ دل کسی موٹیویشنل اسپیکر کے ہاتھ میں نہیں ہے. آج کل گورے بہت ورک شاپس کروا رہے ہیں نا, خوش رہنا خوش رہنا. تو اللہ کہتے ہیں کہ دل اور دماغ یہ 2 چیزیں کس کے کنٹرول میں ہیں؟ میرے. تبھی میں نے نیند پر اتوار کو بیان کیا, وہ لازمی سن لیے گا. نیند بھی کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے. نیند کی گولی
نیند کے اسباب پیدا کر دیتی ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ سوتا آدمی اپنی طاقت سے ہی ہے, سلا کوئی نہیں سکتا آپ کو, کیونکہ دماغ آرڈر کرے گا نا سونے کے لیے دماغ کو, تو دماغ تھوڑی آرڈر کرے گا, دماغ کے اوپر کی کوئی چیز آرڈر کرے گی دماغ کو کہ آپ سو جاؤ. دماغ باقی چیزوں کو آرڈر کر سکتا ہے کہ رک جا, بولنا بند کر دے, سننا بند کر دے, آنکھیں بند کر لے. یہ سب چیزیں دماغ کے کنٹرول میں ہیں, دماغ کے کنٹرول میں نہیں ہے. ابے کیا ہو گیا, کیسے سمجھاؤں؟ دیکھو دماغ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا کبھی بھی. مینیجر صاحب مینیجر کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے. مینیجر کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اوپر کی چیز ہوگی. حکمران کو اوپر کی طاقتیں کنٹرول کرتی ہیں. اللہ سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ تو پھر وہی سیاسی باتیں نہ شروع ہو جائیں, اس لیے میں واپس چل رہا ہوں. عوام بھی کنٹرول کرتی ہے بعض دفعہ, بنگلہ دیش میں جیسے کیا ہے نا. خیر, تو اچھی خبر ہے الحمدللہ, بنگلہ دیش سے بہت اچھی نیوز آ رہی ہے. جماعت اسلامی کے پرانے بیچارے بوڑھے لوگوں کو صرف اس بیس پہ پھانسی پہ لٹکایا حسینہ واجد نے. اس نے لٹکایا کہ پاکستان کی حمایت, سیاسی اختلاف تھا بھائی, اس کے بعد تو وہ بغاوت نہیں کر رہے تھے نا, بہت ظلم مچا کے رکھا ہوا تھا. اچھا, اس پہ بنگلہ دیش میں جو انقلاب آیا اس پہ لوگ میرے بیانات پہ تبصرہ کر رہے ہیں. مفتی صاحب تو کہتے ہیں حکومت کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے. بھائی ہم مسلح بغاوت کے قائل نہیں ہیں. مسلح تلوار لے کے عوام نے وہاں مسلح بغاوت نہیں کی ہے, مسلح بغاوت نہیں کی ہے عوام نے. پوری عوام جمع ہو گئی تھی. آپ کے ہاں تو عوام ہے, ابھی کیا میں بولوں, کراچی کی تو ماشاءاللہ عوام کو اللہ ہدایت دے, یہ اس ظلم کے خلاف نہیں دھرنا کر سکتے جو براہ راست ان کے اوپر ہو رہا ہے, جو قتل ہو رہا ہے نا کراچی کی گلیوں میں. گٹر وٹر پہ تو بیان ہم نے چھوڑ دیے, ابھی تو قتل و غارت پر بات کرو. جس طرح سے کراچی میں ڈاکوؤں کا راج ہے, بات پہ 5-5 ہزار کی خاطر بندہ قتل ہو رہا ہے. کراچی کی عوام اس پہ احتجاج نہیں کر رہی. یہ حسینہ واجد جیسی انقلاب کہاں سے لائے گی بھائی؟ اس لیے ہم کیا کریں, ہم مسلح اس کی بات کرتے ہیں, کیونکہ اگر مسلح بغاوت ہوگی پھر تو خون خرابہ ہوگا, بہت بربادی ہوگی, پھر کٹیں گے لوگ, مریں گے, نتیجہ پھر غیر جو طاقتیں ہیں وہ قبضہ کر لیں گی. اس کے ہم قائل نہیں ہیں. باقی عوام کا عوامی احتجاج وہ اس کا رائٹ ہے, اس کا حق ہے. خیر, تو بات یہ چل رہی تھی میرے بھائی, تو اللہ کا جو ذکر ہے جس سے انسانوں کو سکون ملتا ہے, دیر آر 2 types آف ذکر. کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کام بولو نہیں کرنے کے. دیکھو آپ کا زنا کا دل چاہ رہا ہے اور زنا کے اسباب بھی ہیں, آپ زنا نہیں کرتے, آپ نے اللہ کا بہت بڑا ذکر کر لیا, حالانکہ کچھ بھی نہیں دیکھنے میں لگے گا. آپ نے کوئی ذکر بولو نا دیکھنے میں کچھ بھی نہیں کیا. کتنا بڑا ذکر کیا کہ میزان کے ترازو میں قیامت کے دن اس سے بھاری کوئی نیکی نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ اس دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں رجل شاب, ایک وہ نوجوان, دعتہ امرأۃ ذات حسن و جمال, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, جس ذات حسن و مال, غالباً مال کے الفاظ ہیں, حسین بھی ہو مالدار بھی ہو, ایسی عورت زنا کی طرف دعوت دے. یہ جواب میں یہ نہیں کہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, یا میرے اندر رغبت ختم ہو گئی ہے, یا مجھے سوسائٹی سے ڈر لگتا ہے, کسی نے خفیہ کیمرہ نہ لگا دیا ہو, ان سب چیزوں سے میں گھبراتا ہوں. نا 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 نا, یہ کہ سارے اسباب موجود ہیں, صرف ایک رکاوٹ ہے, انی اخاف اللہ. آج میں اگر زنا کروں گا تو کل مجھے اس کا حساب دینا پڑے. اس کی سزا اللہ نے جہنم کی آگ رکھی ہے. نبی نے فرمایا اس بیس پہ جو رک گیا, دعوت عورت دے رہی ہے اور یہ رک جائے, تو یہ بہت بڑا ذاکر ہے. اس نے تہجد گزاروں سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا ہے. ہم تو اس کو ذکر اللہ کرنے والا سمجھ رہے ہیں, اس پوری رات تہجد پڑھتا رہے, تلاوت کرتا رہے, لوگ کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا ہے. بھائی یہ اس سے زیادہ پہنچا ہوا ہے, صحیح ہے نا. اللہ اس کو بلائے گا اور اللہ کہے گا ایسے تمام لوگ سائڈ پہ آ جائیں. دیکھو لائن لگی ہوئی ہوتی ہے نا جب دھوپ میں, رش میں, اور کہیں جیسے پہلے بل جمع کرانے کے لیے لوگ جمع ہوتے, تب تو موبائل میں اپلیکیشن آ گئی ہے. بل جمع کرانے کے لیے نہیں لوگ لمبی لمبی لائنوں میں لگے ہو, پاسپورٹ کی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں. اچانک کوئی آفیسر کہے بیچ میں سے, بھائی آپ ادھر آ جائیں, گڈی نو سائڈ چلاؤ, آپ آ جاؤ. آپ کو کیسا لگے گا بھائی؟ زبردست. میں سعودی عرب میں تھا تو لمبی لائن لگی ہوئی تھی, وہ کوئی امیگریشن آفیسر نے پتہ نہیں کوئی پہچان لیا ہوگا یا کوئی تعلقات ہوں گے, آپ سائڈ پہ آ جاؤ. مجھے بڑی شرم آ رہی ہے بھائی یار, میں پگڑی میں, اور یہ لوگ بولیں گے یار ہم بے وقوف ہیں جو لائن میں کھڑے ہوئے, لیکن سعودی عرب میں آپ نو نہیں کر سکتے. وہ اگر آپ کو عزت دے رہے ہیں تو آپ کو عزت لینی پڑے گی, ٹھیک ہے نا, ورنہ پھر جو وہ بے عزتی دیتے ہیں نا
وہ اس سے ڈبل ہوتی ہے. اس نے کہا شاید وہ کہیں کوئی ہمارے دوست تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی مفتی صاحب لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, اب میں جا رہا ہوں, لوگ بڑ 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 یار یہ کیا ہے یار, میں کہہ رہا ہوں بھائی میں گن پوائنٹ پہ جا رہا ہوں, مجھے شوق نہیں ہے, مجھے اللہ کی قسم مجھے لائن میں لگنے کا شوق ہے. ایئرپورٹوں پہ بھی, کراچی ایئرپورٹ پہ بھی جب جاتا ہوں لائن میں, اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے ان کا کوئی ایئرپورٹ کا کوئی سسٹم ہے کہ جو خاص مشہور لوگ ہیں یا کچھ ان کو کوئی پروٹوکول ملتا ہے, وہ گن پوائنٹ پہ ہو رہا ہوتا ہے, تو مجھے لوگوں سے شرم آ رہی ہوتی ہے, لوگ کیا بولیں گے یار. تو یہ خوشی خوشی نہیں ہوتا سب کچھ, تبھی ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کسی کو بتائیں نہیں, کوئی پروٹوکول لیں ہی نہیں, منہ پہ کپڑا ڈال کے جائیں. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے. اچھا بھائی میرے بھائی, تو پھر کیا وہ بات کہاں سے کہاں دائیں میں بہت زیادہ گھوم رہی ہے آج. تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جس کو زنا کا موقع ملا اور اس نے زنا نہیں کیا تو یہ سب سے بڑا ذاکر ہے اللہ کی نظر میں, ذکر کرنے والا ہے, دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے بھائی. تو اس لیے علماء کہتے ہیں ذکر کی دو قسمیں, کچھ کام نہ کرنا یہ بھی کیا ہے اللہ کا ذکر. بد نظری کا موقع ملا, انٹرنیٹ گھر میں موجود, کمپیوٹر موجود, دیکھنے والا کوئی نہیں, فوش فلمیں کھلے عام چل رہی ہیں, آپ کس کے خوف سے بچ جاؤ؟ اللہ کے خوف سے. نہیں یار, کوئی اسباب اختیار کرو, بھاگ جاؤ یہاں سے, کوئی ہیلا اختیار کرو. یہ کم نیکی نہیں ہے بھائی, یہ بہت بڑی نیکی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور دوسری ذکر کی قسم کچھ کرنا, جیسے نماز کے وقت پہ نماز پڑھنا, روزے کے ٹائم پہ بولو روزہ رکھنا, زبان سے اللہ کو یاد کرنا, لا الہ الا اللہ پڑھنا, صبح شام ذکر کی بہت بڑی فضیلت ہے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی عاملوں کے پاس جا کے ذکر مت لو, اگر دل میں بے سکونی ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو. دیکھو یہ بے سکونی ایسی چیز ہے, بھگانے کی کوشش کرو گے نہیں بھاگے گی, جیسے نیند لانے کی کوشش کرو گے تو آئے گی. دل دماغ ایک ہی چیز ہے, کنیکشن ایک ہی ہے ان کا. جب آپ لیٹتے ہو اور آپ کہو میں نیت کرتا ہوں سونے کی, سو جاؤ, ابھی تک کیوں جاگا ہوا ہے, سو جا, دماغ کو آرڈر دیتے رہو گے, سوئے گا؟ بالکل نہیں سوئے. بھائی سونے کا سوچنا بھی چھوڑ دو, اللہ سلائے گا تو سو گئے, ورنہ کسی کا, یعنی مسجد میں نہیں کہنا چاہیے کسی کا باپ وغیرہ, مناسب الفاظ نہیں ہے, ورنہ کوئی بھی نہیں سلا سکتا. آپ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس کا طریقہ یہ لیٹ جاؤ بھائی, خود ہی نیند آتی ہے, ایسا تھوڑی کہ سوچ رہا ہے. تو اسی طرح آج کل لوگ خوش ہونے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, یار میں ٹینشن میں کیوں خوش ہوں, نہیں ہوگا بھائی, ٹھیک ہے, یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, یہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے. ہوتا ہے میرے بھائی, خوشی کا کوئی سبب بھی نہیں ہوتا. کیسا پیارا شعر حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ اور ہمارے حضرت بھی پڑھا کرتے تھے, دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا. عالم جہان کو کہتے ہیں, بیاباں کا مطلب چٹھیل میدان. کہتے ہیں جب دل میں خوشی تھی تو صحراؤں میں بھی ایسا لگتا تھا جیسے گل و گلزار. صحرا میں بھی خوشی, جب دل گلستان تھا نا, دل باغ باغ تھا, گارڈن گارڈن تھا دل, تو ہر چیز گارڈن گارڈن لگتی, ہر چیز گارڈن گارڈن. اور جب دل میں سکون نہ ہو تو باغوں میں بھی سکون نہیں ملتا, حور و رنگ میں بھی سکون نہیں ملتا. آدمی کا دل کر رہا ہے رکھ کے لگا دے چماٹ, کسی جو بغل میں حور بیٹھی ہوئی ہے نا اس کو بھی آدمی کوشش کرے گا کہ رکھ کے لگا دے. دل میں سکون نہیں ہے. دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں. عالم سب, کوئی دنیا بھر کی خوشیاں اس کو خوش نہیں رکھ سکتی. تو اس لیے خوشی کی حاصل کرنے کی کوشش مت کرو, ہینڈ اوور کر دو اپنے آپ کو, تسلیم کر دو اپنے آپ کو, کس کے حوالے؟ اللہ کے حوالے. یہ فکر ہی چھوڑ دو, جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دو بھائی, آپ کا جو کام ہے آپ اس کو فوکس کرو. دیکھو ایک آدمی کو مزدوری پہ لگا دیا, سیٹھ صاحب نے بولا یہ کنواں کھود, شام کو تجھے میں 1000 روپے دے دوں گا. اس 1000 کی لالچ میں وہ کنواں کھود رہا ہے. ایسا ہی ہے نا, غریب تھا نا, اب ہر تھوڑی دیر میں دیکھ رہا ہے کہ سیٹھ بھاگ تو نہیں رہا, ایسا تو نہیں 1000 روپے دے گا کہ نہیں دے گا. پھر پوچھ رہا ہے سیٹھ صاحب ایگریمنٹ پکا ہے نا, دو گے کہ نہیں دو گے؟ اسی لالچ میں کنواں کھود رہا ہوں. سیٹھ کہا بھائی تو کام کو تو فوکس کر, جتنی دیر میں تو آتا ہے اتنی دیر میں تو کتنا گڑا اور کھود چکا ہوتا, تو اپنا کام کر, تجھے ٹائم پہ پیسے مل جائیں گے. پھر آپ گڑا کھود کے, یار بھائی دے گا نا پیسے, مذاق تو نہیں کر رہا نا میرے ساتھ, لوگوں سے پوچھ رہا ہے یہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے, اصلی نوٹ دے گا نا, جعلی نوٹ تو نہیں دے گا نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ ساری سیٹھ کو غصہ آئے گا, بولے گا پتلی گلی سے نکل یہاں, کیونکہ تجھے جو کام کیا تو اس کو فوکس کر. یار ہم یہاں بیوقوف بیٹھے ہوئے, 1000 روپے میں نہیں دے سکتا تجھے, کیا 1000 کیا چیز ہے میرے لیے؟ سیٹھ کروڑ پتی آدمی ہے اور آپ کو یہ فکر لگی پتہ نہیں 1000 دے گا کہ نہیں دے گا. وہ کہے گا بھائی تو کیا تو یعنی میرے کو بیوقوف سمجھا ہوا ہے تو نے؟ 1000 روپے تو ہم جہاز بنا کے کشتی بنا کے اڑاتے ہیں اس کو, وہ یہی کہے گا نا سیٹھ. تو سکون کے خزانے کس کے ہاتھ میں میرے بھائی؟ اللہ کے ہاتھ. کھربوں کھربوں لوگوں کو اس نے خوشیاں دی ہیں, اربوں کھربوں لوگوں کو,
اللہ نے کہا تمہیں جو کام میں نے ذمہ لگایا نا مجھے یاد رکھو. یاد رکھنے کا مطلب جو فرائض و واجبات ہیں پورے کرو, جو آرڈر دیے ان کو پورے کرو, جن برائیوں سے منع کیے ان سے بچو, اس کام کو تم فوکس کرو. ہم کیا کرتے ہیں, 2 دن نماز پڑھ کے دیکھا سکون ملا کہ نہیں ملا, کہہ رہے ہیں ابھی بھی ٹینشن تو ہے, مسائل ابھی بھی میرے ختم, میں نے پیغام بھیجا ہوا ہے وہ تو ابھی بھی مسئلہ وہاں سے تو ابھی بھی ٹھہنگا ہی آ رہا ہے, ان کے ابا ابھی بھی راضی نہیں ہوئے. بھینس والا لطیفہ بہت دفعہ سنا چکا ہوں, ایک اور دفعہ سن لو یار. وہ ایک آدمی جو تھا اس کی بھینسیں مرتی تھیں, اس کی ٹینشن یہ تھی, اس نے مولوی صاحب سے آ کے کہا مولوی صاحب بڑی ٹینشنوں میں ہوں. مولوی صاحب نے یہ آیت پڑھی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کو یاد رکھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. تو جب تو نماز پڑھے گا اللہ کو یاد کرے گا تجھے سکون ایسے ملے گا کہ تیری بھینسیں مرنا بند ہو جائیں گی. سکون کا مولوی صاحب نے یہ مطلب سمجھا, حالانکہ یہ مطلب تھا نہیں سکون کا کہ تیری بھینسیں مرنا کیا ہو جائیں گی, بند. بھائی سکون ایسے ملے گا, بھینسیں مرے نہ میرے, تیری ترجیحات ہی چینج ہو جائیں گی. بھینس مرنا اب تیرے لیے اتنا بڑا ایشو رہے گا نہیں, تیری ترجیحات ہی کچھ اور بن جائیں گی. جب آپ کی ترجیحات ہی چینج ہو جاتی ہیں, ہدف اور ویژن ہی چینج ہو جاتا ہے, پھر آپ بھینس کے جینے اور مرنے کو سفر کا حصہ سمجھتے ہو, پھر آپ ہدف کسی اور چیز کو بناتے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو مولوی صاحب کو یہ سمجھانا چاہیے تھا. مولوی صاحب نے کہا بھائی جب تو نماز پہ آئے گا تیری بھینس نہیں مریں گی, لہذا تجھے سکون ملے گا. کیونکہ اللہ کیا کہتے ہیں, جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کو کیا ملتا ہے بھائی, سکون. اور سکون کا مطلب بھینس, یہی مطلب ہوا نا, بھینس ملے گی. وہ فجر پڑھنے آیا, گیا تو ایک اور بھینس مری ہوئی تھی. آیا مولوی صاحب کے پاس, مولوی صاحب میری تو بھینس مر گئی, آپ کہہ رہے ہوتے سکون ملتا ہے دلوں کو, مجھے تو ٹینشن اور مل گئی. مولوی صاحب نے کہا اللہ تجھے آزما رہا ہے, ظہر بھی دوبارہ ٹرائی کر, اللہ آزما رہا ہے بھائی. ظہر پڑھی, گیا واپس, ایک اور بھینس. عصر میں آیا, ایک اور بھینس. ایک کٹا نا چیخ رہا تھا بہت زیادہ, بھینس کا بچہ نہیں ہوتا, تو اس کو بولتا ہے کہ چپ کر جا, تو خالی 2 نفل کی مار ہے. ان کو تو مارنے کے لیے 4 فرض پڑھنے پڑے ہیں, بڑے بڑے بھینسے تھے وہ. تو زیادہ شور نہیں کر, 2 نفل پڑھوں گا اللہ کے لیے, تیرا انا للہ ہو جائے گا, شور نہیں کر زیادہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو سکون کا یہ مطلب نہیں ہے. سکون کا مطلب جو کام اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا آپ اس کام میں جت جاؤ. سکون کی ٹینشن بولو یہ کس کے حوالے کر دو, اللہ نے دینا ہے دے, نہیں دینا نہیں دے, وہ دے گا. کیسے ہو, اللہ کی کیا پڑی ہے یار تمہیں ٹینشن دے کے ہے بھائی. اور اگر پریشانیاں آئیں تو ان میں صبر کی توفیق بھی دے گا, وہ صبر کی توفیق دے گا. بوکھلاؤ گے نہیں. اللہ ہم سب کو پریشانیوں سے بچائے, اور اللہ نہ کرے کوئی پریشانی مقدر میں ہو تو اللہ صبر کی توفیق دے. ہم نے تو بھائی پریشانیاں دیکھی نہیں ہیں, اللہ بچا کے رکھے ہمیں. تو اب دیکھو غزہ پہ جو بمباری ہو رہی ہے ہمیں کتنا ترس آتا ہے, لیکن وہاں سے جو لوگ انٹرویو دیتے ہیں ان کے چہروں پہ کیسا سکون ہے, کیسا اطمینان ہے. یہ کیا ہے, یہ کس کی طرف سے صبر ملتا ہے؟ تبھی تو ڈٹے ہوئے ہیں. یہ صبر کس کی طرف سے ملتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے.